الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا موضوع چل رہا ہے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ہر وقت کی دعا سکھلائی ہے۔ بندہ سوئے وہاں سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے کے بعد سے لے کر پھر جب اس کے سونے کا وقت آئے، اس درمیان کی جتنی بھی حالتیں ہیں، ہر حالت کی دعا سکھلائی، ہر حال میں دعا سکھلائی۔ گویا کہ یہ ہمیں سمجھایا اور یہ بتایا کہ بندہ بغیر دعا کے تیرا کام نہیں چلے گا، بغیر دعا کے تیرا کام نہیں چلے گا۔ آج مجھے جو عنوان اور موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، دعائیں تو بہت ساری ہے۔ مسجد میں آئے تو دعا کے ساتھ آنا چاہیے، مسجد سے نکلے تو دعا کے ساتھ نکلے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ٹوائلٹ میں جائے تو دعا کے ساتھ اندر داخل ہو، ٹوائلٹ سے نکلے تو دعا کے ساتھ نکلے۔ بڑے فائدے ہیں اس میں، آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ مثلا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا اللہ کی بندی، پہلے ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے دعا پڑھنے کا رواج نہیں ہے، عادت بھی نہیں ہے، رواج بھی نہیں ہے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو روحانی بیماریاں ہو رہی اس وقت، جنات کا اثر، سحر، جادو کے اثرات، یہ جو عام طور پر پریشانیاں، خاص طور پر مستورات اور عورتوں کو، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی بندہ دعا پڑھ کر جاتا ہے ٹوائلٹ میں تو شیطان اور اس کے درمیان اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ناپاک چیزیں اس کو اثر نہیں کرتی۔ اور مزید ایک بات زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے ہمارے یہاں ٹوائلٹ کا رواج گھروں کے اندر نہیں تھا۔ جو آپ پرانے مکان دیکھنا تو باہر چبوترے کے اندر، یہاں باہر جا کر کے ٹوائلٹ ہوا کرتے تھے۔ آج بھی جو دیہاتوں میں، گاؤں میں مکانات ہیں آپ دیکھ لیں وہاں کہ بالکل فریے کے اندر ٹوائلٹ ہوتے، کسی مکان کے اندر ٹوائلٹ آپ کو نہیں ملے گا پرانے مکانوں میں۔ اب یہ ایسا ہونے لگا کہ اب گھر کے اندر ٹوائلٹ آ گئے اور پھر بیڈ روم میں ٹوائلٹ آ گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رات کے وقت میں خاص طور پر اپنے گھر میں اگر ٹوائلٹ ہے، بیڈ روم میں ہے، اس کا دروازہ لازمی طور پر تاکید کے ساتھ بند کرو، چونکہ وہ جگہ جو ہے نا وہ شیاطین اور ناپاک چیزوں کے ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ ٹوائلٹ میں جائے گا، دعا نہیں پڑے گا تو خطرہ ہے کہ ناپاک چیزوں کے اثرات لے کر باہر آئے۔ تیسری ایک بات جو ہماری خواتین میں، ہماری مستورات میں، ماں بہنوں میں ہے، پورا دن گھر میں دوپٹے کے ساتھ رہے گی، اوڑھنی اوڑھ کر گھر میں رہے گی، ٹوائلٹ میں جائے گی تو اوڑھنی اتار دے گی۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں جاؤ تو سر کو ڈھانپ لو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، دونوں کے لیے حکم ہے، اور جانے سے پہلے باہر دعا پڑھ کے اندر جاؤ، تاکہ جو شیطان کے اثرات اور ناپاک چیزوں کے تسلط ہونے کے اور اس پر حائل ہونے کے جو خطرے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں سکھلائی ہے۔ کیسے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ماننے والوں کی خیر خواہی، ہمدردی، کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ خیر، تو عرض میں کر رہا تھا کہ ہر وقت کی دعا سکھلائی،
جیسے میں نے درس حدیث میں کہا تھا کہ بندہ جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ یوں کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے میں گھر سے نکلتا ہوں، تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتہ یوں کہتا ہے کہ اللہ نے تیری کفایت کر لی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا۔ یہ خوشخبری فرشتہ سناتا ہے ہم کو، لیکن ہمارے ہاں کان گنہگار ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی، لیکن سچی پکی بات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ پھر توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب کہتا ہے تو فرشتہ یوں کہتا ہے کہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ میں نے درس حدیث میں یہ بات کہی تھی، چونکہ سارے ساتھی رمضان میں وہ ہیں کہ جو درس حدیث میں نہیں ہوتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ کے خود بھی نکلو اور اپنی اولاد کو گھر سے نکلے تو یوں آواز دو کہ بیٹا دعا پڑھ کے نکل۔ اس کی جب عادت بن جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھر سے جانے سے لے کر واپس گھر آنے تک میری اور آپ کی اولاد محفوظ ہو جائے گی، ہر طرح کے فتنے سے محفوظ ہوگی۔ اور آج تو خاص طور پر ہماری بچیوں کا باہر نکلنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ دعا کے ساتھ نکلے گی، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بہکا نہیں سکے گی، ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بہرحال تو ہمیں ہر وقت کی دعا سکھلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سکھلا ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے بتا کر گئے ہیں، تو یہ بہت ساری دعائیں ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، مجھے کچھ اور مضمون بھی آئندہ بیان کرنا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ موٹی موٹی باتیں دعا کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس چیز کا عمل تمہارا نہ ہو، جس چیز پر تم عمل نہ کرتے ہو اس کو لوگوں میں بار بار بیان کرو، اللہ اس کے صدقے میں تم کو عمل کرنے والا بنا دے گا۔ تو میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں اپنی غرض، اپنے مطلب اور اپنی ضرورت کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آج مجھے جو عرض کرنا ہے نماز کے بعد دعا، کیا ہے بھائی؟ نماز کے بعد دعا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کا فرق سمجھا دوں۔ جیسے درس حدیث میں نے عرض کیا تھا، ہمارے بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، یہ متحدہ ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو مقتدی امام کی دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ امام صاحب دعا کریں گے۔ صحیح مسئلہ اور سنت رسول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد خود اپنی دعا کرتے تھے۔ ہر مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا کرے، ہر مقتدی کو چاہیے کیا کرے بھائی؟ اپنی دعا کرے۔ اور آپ کیا دعا کرتے تھے وہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھو کہ امام اور مقتدی کا جو تعلق ہے وہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام نے اللہ اکبر کہا، ہم نے ہاتھ باندھ دیا، ہم امام کے پیچھے ہو گئے۔ اب امام نے سلام پھیرا، میرا اور آپ کا اور امام کا اور مقتدی کا تعلق ختم۔ اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اگر کسی آدمی کو سلام کے بعد کوئی بہت جلدی کام آ گیا تو اس کو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ باہر چلا گیا، حالانکہ ان کا جانا صحیح ہے، ان کا اور مقتدی اور امام کا تعلق سلام تک تھا، سلام پھیر دیا، امام اور مقتدی دونوں الگ ہو گئے، یہ اپنی دعا کرے، یہ اپنی دعا کرے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے صحیح طریقہ، لیکن چونکہ رواج یہ دو چیزیں ہمارے یہاں بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے، بلکہ باپ دادا پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی ہے۔ ایک تو کہ امام صاحب زور سے دعا کرے، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے دعا آہستہ مانگنا۔ کیسا مانگنا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کو آہستہ آہستہ پکارو، چپ کے اللہ کو پکارو۔ اچھا، تو اگر کوئی امام نے زور سے دعا نہیں مانگی تو ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ بعض جگہ کے اندر
لوگ شور کرتے ہیں امام صاحب نے دعا نہیں مانگی. بھائی دعا تیری تو مانگ, میری میں مانگوں. اچھا زور سے دعا کیوں مانگی جاتی ہے اس کا میں جواب دے رہا ہوں. اگر کسی کو دعا مانگنا نہیں آتا, سارے نمازی ایسے ہیں, سارے نمازی کہ جس کو دعا مانگنا ہی نہیں آتا کہ دعا میں کیا مانگا جائے, تو نمازیوں کو سکھانے کے لیے, ان کو نالج پہنچانے, تعلیم دینے کے لیے یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر ہم اس کو نالج دیتے رہیں اور وہ قبر کے گڑھے میں پہنچ جائے. ہر مقتدی کو چاہیے کہ وہ دعا سیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرض نماز کے بعد کیا مانگتے تھے, کیا کہتے تھے, کیا پڑھتے تھے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو تعلیم دینا ہو, نالج دینا ہو, ان کے علم میں اضافہ کرنا ہو تو مانگنا چاہیے زور سے. لیکن ہم نے اس کو ایسا کر دیا کہ ہر نمازی بے نیاز ہو گیا, مستغنی ہو گیا کہ میری کوئی ضرورت نہیں, امام نے مانگ لیا, اٹھا لیا, میرا کام ہو گیا. تو ہم خود دعا سے محروم ہو گئے. کیسے ہو گئے بھائی دعا سے؟ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ علماء سے مسئلہ پوچھ کر کے روز تھوڑا تھوڑا سیکھنا چاہیے. تو اب آئیے اپنے اصل مقصد کی طرف. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت عارف انقضاء صلاة النبی بالتکبیر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, تو جب نماز پوری ہو جاتی تھی تو مجھے پتا کیسے, اس زمانے میں مائک تو تھا نہیں, مائک سسٹم تو تھا نہیں, اور مسجد نبی جنہوں نے مدینے کی پرانی مسجد دیکھی ان کو پتا ہے کہ لمبی, یہ ساری مسجد نہیں, حد ہے, اس میں لکھا ہے ھذا حد النبی مسجد النبوی, ایسا لکھا ہے عربی میں کہ یہ حد ہے, یہ باؤنڈری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک مسجد ہوتی تھی. بہرحال تو صحابہ پیچھے کھڑے رہتے تھے, مائک سسٹم تو تھا نہیں. تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو کیسے پتا چلتا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے محبوب اللہ اکبر بولتے. کیا بولتے؟ ایک روایت یہ ہے, اس پر بھی ہمارے بہت سارے نمازیوں کا عمل ہے کہ سلام پھیر کر اللہ اکبر ایک مرتبہ کہتے ہیں. دوسری روایت ہے وہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے, فارغ ہو گئے, ہم کو کیسے پتا چلتا تھا؟ تو آپ پڑھتے تھے اللہم انت السلام, آپ پہلے پڑھتے تھے, آپ پہلے یہ پڑھتے تھے استغفر اللہ. کیا پڑھتے تھے بھائی؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہم کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. اور اس روایت پر عمل کرنا ہو آپ کو تو ایک مرتبہ شروع میں پڑھ لو اللہ اکبر. کیا پڑھ لو؟ اللہ اکبر, اور اس کے بعد پڑھو 3 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ ہے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. جنت میں جانا ہے تو میرے آقا کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا, ورنہ جنت نہیں ملے گی. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو پہلا کام دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یا تو اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو, اور دوسری روایت پر عمل کرنا ہو تو یہ ہے کہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا تب بھی صحیح ہے, دونوں روایتیں صحیح ہے, تو اس میں پڑھیں گے 3 مرتبہ صرف استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کے بعد یوں کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. 3 جملے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمیں سب کو یاد کرنا چاہیے. کیوں یاد کرنا چاہیے؟ کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھا ہے, اس لیے یاد کرنا چاہیے. اللہم پڑھو انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, یہ پڑھ لینا چاہیے. یہ دوسرا عمل ہے.
کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ تو سلام ہے. اللہ کیسے ہے؟ سلام. اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے. ہم اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ سے ہم نے سلامتی مانگ لی مسجد میں، انشاءاللہ مسجد سے باہر جانے سے واپس مسجد میں آنے تک اللہ کی سلامتی میں رہیں گے ہم. کتنی جامع دعا ہے. تو ترجمہ اے اللہ تو سلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے. اے بزرگی اور اکرام والے تیری ذات عالی بابرکت ہے. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. تو آج بس اتنا کرتے ہیں. 2 عمل اس کے بعد کی دوسری 2 دعا ہے کل میں آپ کو سناؤں گا، بتاؤں گا. آج آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ امام صاحب سلام پھیرے تو ہمیں کہنا ہے 3 مرتبہ، یا تو پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، وہ نہیں کہنا تو 3 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ایک بیچ میں بات عرض کر دوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ کا معنی تو ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیا ہے بھائی معنی؟ یہی تو ہے. اللہ میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں. ہم نے نماز پڑھی، یہ تو نیکی کا کام کیا. اگر کوئی گناہ کرتے ہو پھر یوں کہتے استغفر اللہ تو عقل میں اور سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ گناہ کرا اور میں نے معافی مانگی. یہاں تو میں نے نیکی کا کام کیا. نیکی کا کام کر کے بھی اللہ سے کہتا ہوں استغفر اللہ یہ کیا مطلب؟ اس کا جواب سنو. اس کا جواب یہ ہے کہ اے اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے میں نماز پڑھ سکا نہیں ہوں. میرا دل بھی اور میرا دماغ بھی اور میرا جسم بھی سب کچھ تیرے دربار میں حاضر ہونا چاہیے تھا. لیکن میرے اللہ جب میں نے اللہ اکبر کہا اور امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کی تو میں مسجد سے باہر کی دنیا میں چلا گیا. اس کو یاد کیا، اس کو یاد کیا، یہاں گیا وہاں گیا. اللہ تو سامنے آیا ہی نہیں ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کھڑا تھا میں تیرے سامنے اور خیالات دنیا کے اندر گم رہے تھے. اے اللہ میری نماز ایسی ادھوری ہے، اس پر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. خیر بہرحال بہت ساری اور باتیں بھی یاد آ رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا مانگنے والا بنائے، دعا مانگنے کی اللہ ہمیں عادت اور اللہ تعالیٰ اس کا پابند ہمیں بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دیکھو اس میں بھی آیا نستغفرک. اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اس مجلس کا جو حق تھا وہ میں حق ادا کر سکا نہیں ہوں. اللہ معافی مانگ کر کھڑا ہوتا ہوں. اللہ کو معافی بہت پسند ہے. چلیے برحمتک یا ارحم الراحمین.